اور بات کریں گے بھارت کے حوالے سے، جس نے کشمیر میں بھی بھارتی فوجوں کی تعداد جو ہے اس میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لداخ کی جانب بھی مزید پیش قدمی کی ہے اور وہاں پہ بھی بھارتی فوج کے مزید جو فوجی ہیں وہ روانہ کر دیے گئے۔ اور اس میں ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دو دیگر افواج جو دوسرے ممالک سے تعلق رکھتی ہیں ان کے کمانڈوز بھی شامل ہیں۔ کون سے ممالک ہیں جو بھارت اور چائنا کے آپسی معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جبکہ یہ بات بھی سامنے آئی کہ چین کی جانب سے آج یہ کہہ دیا گیا کہ 1 انچ بھی ہم یہ زمین آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ اس سارے ایشو پر بات کرنے کے لیے رانا عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عبداللہ گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ رانا صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گا۔ اس وقت جو صورتحال ہے کافی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ وہی معاملہ ہے کہ جب آپ ایک گھر کے سامنے جا کے بدماشی کریں، بدماشی کا اظہار کریں اور پھر وہ اگلے سے تگڑا نکل آئے آپ سے، تو آپ کے اپنے گھر کا تحفظ بھی خطرے میں پڑ جائے۔ صورتحال ویسے ہی اس وقت بھارت کو سامنا کرنے میں آ رہی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، اور بھارت نے چونکہ وہاں سے پسپائی کے بعد جب بھارت واپس چلا گیا، پسپا کے چلا گیا، ذلیل و خوار ہو کے چلا گیا، تو وہاں پہ چائنا کی مزید آپ کو پتہ فوجی آ گئے اور چائنا نے وہاں پہ باقاعدہ ایک اڈا قائم کر لیا اور چائنیز وہاں پہ مستحکم ہو کے بیٹھ گئے۔ اب ہمارے پاس اطلاع یہ ہے، اور جو میرے پاس ایک مصدقہ اطلاع ہے، کہ بھارت کی طرف سے ایک بہت بڑی تعداد میں جو بھارتی فوجی ہیں وہ بھاری اسلحہ لے کر لداخ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ اور یہ ان کے ساتھ ساتھ جو خوفناک چیز ہے، جو بھارت جو کشمیر کے اندر خونی کھیل کھیل رہا تھا، جو کشمیر کے اندر اس نے شروع کیا تھا، وہی کڑائے کے قاتل اب ان کے ساتھ جو ہے لداخ میں بھی جا رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ کمانڈوز ہیں جو ایک انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق، یہ انٹیلیجنس رپورٹ چائنا میں بھی جا چکی ہے اور یہ چیزیں جو ہیں اسلام میں بھی آ چکی ہیں۔ یہ ان کا اسرائیل سے ہے اور افغانستان سے ہے۔ یہ میں پھر آپ سے کہہ رہا، اسرائیل اور افغانستان، حالانکہ افغانستان کے فوجی اپنے ملک کو تو سنبھال نہیں سکتے، لیکن ان کی جو NDS ہے اس کے لوگ ہیں، کچھ کمانڈوز ہیں اور اسرائیل کے کمانڈوز ہیں جو ان کے ساتھ جا رہے ہیں، جو وہاں پر جا کر یہ چائنا کے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں، جس کی باقاعدہ فوٹیج موجود ہے کہ جن گاڑیوں میں جا رہے ہیں، ہماری سکرین پہ وہ فوٹیج نظر بھی آئے گی، آپ کو ہر چیز نظر آئے گی، اور یہ بڑا ایک خوفناک ہے۔ ان کے غیر ملکی جو ہے فوجی، جو کرائے کے قاتل ہم جنہیں کہہ سکتے ہیں، جنہیں یہ ساتھ لے کر جا رہے ہیں، جن کے ذریعے کشمیر کے اندر بھی یہ گنونا کھیل کھیل رہے تھے، آپ ان کے ذریعے ان کو ساتھ لے جا کر یہ چائنا کو شکست دینا چاہتے ہیں اس مقام پر، یا جا کر اپنی جو شکست ہے، جو اپنی رسوائی ہے، اس کو مٹانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ اور بھارتی اپوزیشن نے اس پر باقاعدہ شور بھی ڈالا ہے کہ یہ غیر ملکی فوجی بھارتی فوج کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ یعنی یہ تو دفاعی صلاحیت پہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا آپ کی فوج اتنی کیپیبل نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی سے پنگا لے لیا ہے تو وہ فوج وہاں پر کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو کہ آپ کو دوسرے ممالک سے مدد کی ضرورت پڑ گئی؟ عبداللہ گل صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے پورے بھارت کی، بھارت کو ایک جانب سے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کی خفگی کو مٹانے کے لیے دوسرا محاذ کھولتا ہے، پھر ادھر سے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت تو بھارت نے جتنے محاذ کھولے ہیں سب سے وہاں سے پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو کیا آنے والے دنوں میں پاکستان کے خلاف بھی کوئی ایسی سازش عمل میں آ سکتی ہے؟ کیونکہ امت شاہ کا یہ بیان آیا تھا کہ پاکستان کے خلاف ہم کوئی سرجیکل سٹرائک کر سکتے ہیں، نریندر مودی صاحب نے ہمیں اجازت دے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، جہاں تک امت شاہ کا بیان ہے، امت شاہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ پارٹی چلاتا ہے، بی جے پی جو ہے وہ اس کے ہاتھ کے اندر ہے، اور ایک بہت قوی امید تھی کہ اگر نریندر مودی کا ذرا سا بھی الیکشن میں کمزوری دکھائی تو امت شاہ جو ہے وہ پوری اپوزیشن کا اور باقی لوگوں کا جو ہے وہ ایک مشترکہ امیدوار کے طور پر آئے گا۔ اس لیے امت شاہ کے بیان کو آپ جو ہے وہ ہلکا نہیں لے سکتے، صرف گیدڑ بپتیوں کی حد تک نہیں ہے۔ لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنا موقف بیان کر دیا، اور ہمیں بڑا دو ٹوک الفاظ میں ہم نے کہہ دیا کہ اگر وہ آئیں گے تو پھر ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ اس کے نہیں گل صاحب، بھارت اتنی کیپیسٹی میں ہے کہ وہ ایک جانب لداخ میں چین کے ساتھ پنگا لے لے، دوسری جانب کشمیر میں نیا محاذ کھولا ہوا ہے، وہاں پہ فوج کا اضافہ کر دیا ہے، اور ادھر پاکستان سے بھی وہ چھیڑ چھاڑ کی کوشش کرے۔ دیکھیں، بھارت دو طرفہ کام کر رہا ہے، بلکہ 3 طرفہ۔ ایک وہ کر رہا ہے کہ چائنا کو رام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ بیسکلی وہ ایک امپریشن دینا چاہتا ہے کہ ان کا معاملہ بہتر ہو گیا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا مختلف سوشل میڈیا پہ، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پہ یہ آیا کہ جی انہوں نے معاملات کر لیے ہیں، DGMOs جو ہیں وہ دونوں طرف کے جو ہے وہ رابطے میں ہیں، اور سب لوگ جو ہے وہ اپنے اپنی پوزیشن پہ واپس جا رہے ہیں۔ وہ بعد میں جھوٹ ہو گیا، کیونکہ چائنا نے کہا 1 انچ بھی ہم اپنی جگہ نہیں دیں گے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے، اور تیسرا جو ان کا محاذ ہے وہ ہے انٹرنیشنل لوگوں کو بلانا، جس طرح سے رانا عظیم صاحب فرما رہے تھے۔ وہ اس کے اندر جو صرف ایک اسٹریٹجک لیول کے اندر وہ کمانڈوز کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ وادی جو ہے بنیادی طور پہ گلمان وادی جس کو کہتے ہیں،
यही सारे मसले की जड़ है चीन के दरमियान में। यानी जो भी बात है, चाइना इस वक्त भारत से मजबूत है। भारत अगर एक जानिब नेपाल भारत की मिन्नतें कर रहा है कि हमारे साथ मुज़ाकरात कर ले, आप उसको तो जवाब नहीं दे रहे, मुंह नहीं लगा रहे। उधर आप चाइना को अब कह रहे हैं कि हमारे साथ मिन्नतें करें। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब।